بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ سامعین گرامی، آج کے اس سیشن میں ہم فطرانہ 2024 یا فطرہ رمضان مبارک 2024 کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان شریعہ بورڈ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب نے رمضان مبارک 2024 کے فدیے اور فطرانے کی رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل کہ کیا اعلان ہوا ہے، اس کی اماؤنٹ کھجور کے اعتبار سے اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے تو کیا بنتی ہے، کشمش کے حساب سے کیا بنتی ہے، گندم کے حساب سے کیا بنتی ہے، اس کے اوپر بات کرنے سے قبل پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا فدیہ اور فطرہ ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ تو ہاں جی، دونوں کی اماؤنٹ اگرچہ سیم ہے، لیکن دونوں کا جو کانسیپٹ ہے اس میں فرق ہے۔ جو فدیہ ہوتا ہے، بائی دا وے، فدیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص، مرد یا عورت، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا پھر اس کو کوئی ایسی لا علاج بیماری لگ گئی ہے کہ ڈاکٹرز نے اب اس کو یہ سجیسٹ کیا ہے، یا وہ اپنے اندر یہ فیلنگ رکھتا ہے یا رکھتی ہے کہ آئندہ سے شاید وہ کبھی سبب کے درجے میں روزہ رکھنے کے اور اس کو نبھانے کے قابل نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گی۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو اپنے ہر ایک روزے کا فدیہ دینا ہوگا۔ ہر ایک روزے کا فدیہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ رمضان مبارک کے 30 دن ہیں تو پورے مہینے کا اس نے جو ہے وہ فدیہ دینا ہے پر ڈے کے حساب سے۔ یہ ہے فدیہ۔ جبکہ جو فطرانہ ہے، جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں یا فطرہ بھی کہتے ہیں یا خالی فطرانہ بھی بولتے ہیں، یہ وہ رقم ہوتی ہے جو کہ روزوں کے اندر جو کمی بیشی انسان سے بشری تقاضے کے مطابق رہ جاتی ہے، تو اس کو فلفل کرنے کے لیے یا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شریعہ نے ایک طریقہ رکھا ہے جس کو صدقۃ الفطر کی ادائیگی بولتے ہیں یا فطرانہ بولتے ہیں۔ یہ یوجولی لوگ جو ہیں وہ جو رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے یا آخری چند ایام ہوتے ہیں ان میں پے کرتے ہیں، اور وہ پورے رمضان مبارک یعنی سب روزوں کی طرف سے ایک ہی دفعہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کو شریعہ یہ کہتی ہے کہ سب سے افضل اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ عیدگاہ میں داخل ہونے سے پہلے یعنی عید الفطر کے لیے جانے سے قبل آپ اس کو ادا کر کے جائیں، اور یہ گھر کے ہر ایک فرد جو بھی، چاہے وہ بالغ ہے، نابالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کی طرف سے یہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہی اماؤنٹ ہوتی ہے، یا ہر ایک روزے کے عوض نہیں ہوتا جیسا کہ فدیہ والا معاملہ ہے۔ تو یہ ہے فرق فدیے کا اور فطرانے کا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب نے کیا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی اس سال یعنی رمضان مبارک 2024 کے اندر اگر کوئی شخص یعنی مرد و عورت اگر فدیہ یا فطرانہ اگر اس نے پے کرنا ہے گندم کے حساب سے، جو کہ سب سے پہلا اور لیسٹ آپشن ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے 300 روپیہ ہے، 300 روپیہ پر پرسن یا پر روزہ، یہ ہے گندم کے اعتبار سے۔ جبکہ جو کے اعتبار سے، جو کہ نیکسٹ آپشن ہے، اس اعتبار سے 600 روپے ہے۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو آپشن ہے، یعنی اگر کوئی شخص مرد و عورت کھجور کے حساب سے اگر اپنا فدیہ یا فطرانہ پے کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، تو اس کی قیمت نکلی ہے جناب کھجور کی 2400 روپے۔ اور اگر کوئی مرد و عورت اگر کوئی زیادہ مالدار ہے، اگر وہ اپنا فدیہ یا فطرانہ کشمش کے حساب سے ادا کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، تو اس کی قیمت نکلی ہے جناب 4400 یعنی 4400 روپے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے 4 افراد ہیں اور ان کا فطرانہ ادا کرنا ہے، اگر وہ گندم کے حساب سے چاہتے ہیں تو 4 تیے 1200 روپیہ، اگر وہ جو کے حساب سے چاہتے ہیں تو 4 چھکا 2400 روپیہ، اگر وہ کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 24 چوکا 9600 روپیہ یعنی 9600 روپیہ، اور اگر وہ کشمش کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 44 روپیہ پر ہڈ کے حساب سے 4 افراد گھر کے ہیں تو 17600 روپیہ بنتا ہے فطرانہ۔ یہ ہم نے ترتیب بتائی آپ کو، جو پاکستان شریعہ بورڈ کے چیئرمین نے جو اعلان کیا ہے، اس لحاظ سے ایک پرسن کا فطرانہ یا فدیہ ایک روزے کا کتنا بنتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک سوال کو انٹرٹین کر لیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ بھائی یہ مختلف اجناس کے حساب سے ریٹس کا فرق
تو انسان اندازہ کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ مختلف اجناس کے حساب سے فرق کیوں آ رہا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس سوال کے جواب کے لیے پہلے ہم ایک حدیث پاک کا رخ کرتے ہیں، جس حدیث پاک کے اندر یہ فدیہ اور فطرانہ وغیرہ کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کی اماؤنٹ بتائی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ حدیث پاک کے اندر تو روپوں کا تذکرہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں کرنسی نوٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس میں ان اجناس کا وزن بتایا گیا ہے، اور اس وزن کے لیے ایک خاص پیمانہ ہوتا تھا جس کو صاع بولتے تھے، صاد الف صاع اور عین صاع۔ ایک پیمانہ ہوتا تھا دور رسالت کے اندر کہ جس کے اندر چیزوں کو، یعنی گندم کو اور دیگر چیزوں کو، جو وغیرہ کو ماپ کے تول کے دیا جاتا تھا، اس کو صاع بولتے تھے۔ صاع سمجھ لیجئے کہ ایک برتن تھا۔ اب وہ جو برتن تھا، اس برتن کا جو ٹوٹل ویٹ ہوتا تھا وہ 4 سے 4.25 4.5 تک ہوتا تھا، بعض جگہوں پہ 5 kg تک کا بھی آتا ہے۔ تو اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بھائی گندم کے حساب سے اگر ہے تو وہ ہاف سا ہے، نصف سا ہے۔ اب نصف سا 2 2.25 کے قریب kg کے حساب سے بنتے ہیں، تو یہ گندم کے حساب سے ہے۔ لیکن گندم کے علاوہ جو باقیہ اجناس ہیں، یعنی جو ہے کھجور ہے یا کشمش ہے، تو اس کا فل سا ہے، یعنی اس کا نصف سا نہیں ہے، گویا کہ وہ گندم کا ڈبل ہو جائے گا۔ جب گندم کا ڈبل ہو جائے گا، اس کی مقدار ڈبل ہو جائے گی، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جس بھی زمانے میں رہ رہے ہوں، ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ آ گیا ہے، ایک پیمانہ آ چکا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سال ہو، کوئی بھی دنیا کا خطہ ہو، جہاں پر بھی مسلمان رہ رہے ہیں، اپنا فدیہ یا فطرانہ دینا چاہتے ہیں، تو وہاں کی اس شہر، اس خطے، علاقے یا ملک کی مقامی اس جنس کی قیمت کا اعتبار ہوگا دا ڈے دے آر پیئنگ فدیہ اور فطرانہ۔ اس دن کا بازار کے اندر نرخ کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ یعنی گندم کی اگر اس دن کی قیمت 2 kg کی 300 روپے ہے، جیسا کہ رمضان المبارک 2024 کے اندر نکلی ہے، تو 2025 میں ہو سکتا ہے اس سے بڑھ جائے، کم ہو جائے، 2026 میں اس سے بڑھ جائے، کم ہو جائے۔ پیمانہ ہمارے ہاں وہی ہے، 2 2.25 kg گندم کی قیمت، جس بھی شہر میں وہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور جنس کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں، کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، یا پھر جو کے حساب سے، تو اس کا پیمانہ فل سا یعنی ڈبل ہوگا، وہ 4 kg سے بھی زیادہ ہوگا، احتیاطاً 4.25 کلو کے حساب سے جو بھی نرخ بنتا ہے، پریزنٹ ہے، اس لحاظ سے اس کا جو فدیہ یا فطرانہ نکلے گا اور پر پرسن جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ اس کے اندر فقہا نے ایک مزید جو بات لکھی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ گویا کہ شریعہ کی طرف سے یہ ایک آپشن دے دیے گیا کہ بھائی آپ گندم کے حساب سے دے لو، آپ کھجور کے حساب سے دے لو، کشمش کے حساب سے دے لو، یا جو کے حساب سے دے لو، یہ ایک آپشن ہے۔ لیکن ہے کیا بھائی، اس کا ایک فلسفہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میکسیمم غرباء، فقراء تک آپ کا صدقہ اور آپ کا مال پہنچ جائے اور وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، ان کا گھر کا چولہا جل سکے اور ان کے بچوں کی ضروریات کا اہتمام ہو سکے۔ جب میکسیمم شریعہ کا مقصد یہ ہے تو اس میں آٹومیٹکلی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی جس کیلیبر کی، جس سٹینڈرڈ کی لائف اللہ تعالیٰ آپ کو انجوائے کروا رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئی ہے تو آپ بھی اس آپشن کا انتخاب کریں جس آپشن کے ذریعے سے غرباء، فقراء کثرت کے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک عام سادہ سی لائف انجوائے کر رہے ہیں تو آپ گندم کے حساب سے دے دیجئے، اگر آپ ذرا بہتر زندگی گزار رہے ہیں تو جو کو چوز کر لیجئے، اگر آپ اس سے زیادہ اچھی لائف انجوائے کر رہے ہیں تو کھجوریں درمیانے درجے کی، اوسط درجے کی یا زیادہ اچھے درجے کی۔ اگر آپ اللہ رب العزت آپ کو مزے کروا رہے ہیں، بہت ہی لیوش لائف، ایلیٹ کلاس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ جو ہیں وہ فدیہ یا آپ کا فطرانہ جو ہے وہ کشمش کے حساب سے ہو۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو کیٹیگرائز میں نے کیا ہے مالی درجات کے اعتبار سے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بہت مالدار ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، مال و دولت ہے، اس کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گندم کے حساب سے دینا چاہتے ہیں، تو فدیہ یا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے وہ جو اصل جو فلسفی ہے، جو فلسفہ ہے خرچ کرنے کا، ظاہر ہے کہ اس کو میٹ کرنے میں جو مزہ ہے، جو سیٹسفیکشن ہے، وہ اس طرح سے نہیں شاید مل پائے گی۔
تو یہ ہے فدیہ اور فطرانہ کے اوپر یہ آج کا ہمارا سیشن، جس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے جو اہم ترین سوال جو کہ رقم رمضان مبارک سے آ رہا تھا اس کو ہم ایڈریس کر سکیں، تو اس اعتبار سے ہم کریں گے۔ باقیہ یہ ہے کہ ادا کس کو کرنا، یہ اہم سوال، اس کے لیے آپ سورۃ توبہ کے نمبر 60 کو دیکھیں گے۔ 8 مصارف فقراء مساکین وغیرہ جن کو آپ دیں گے، جو کہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان کو آپ دیں گے، تو اللہ رب العزت آپ سب کا دینا لینا قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔